السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا سر اشرف سمر۔ آج ہم نے سال اول کے اردو پرچہ کے معروضی حصہ کے متعلق ایک اہم سوال پر بحث کرنی ہے۔ یہ جو علم بیان کا پچھلا موضوع ہم نے زیر بحث لایا تھا، اس کے ساتھ 2 یا 3 نمبر کا ایک اور سوال آتا ہے معروضی حصے میں، اور وہ علم بدیع کا ہے۔ علم بدیع کے حوالے سے ہم بتاتے چلیں کہ اس میں بھی ایم سی کیوز آتے ہیں، اور یہ 2 سے 3 ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 ہو سکتے ہیں، اور 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ پرچہ کس طرح سے سیٹ کیا گیا ہے، علم بیان کے زیادہ سوالات دیے گئے ہیں یا علم بدیع کے زیادہ سوالات دیے گئے ہیں۔ تو علم بدیع ہے کیا؟ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ علم بدیع کیا ہے۔ یہ عربی بدیع کا جو لفظ ہے عربی زبان سے نکلا ہے، عربی کا لفظ ہے۔ اس کا مادہ ہے بے دال عین۔ بے کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر بھی زبر ہے، عین مجزوم ہے یعنی ساکن ہے، اس کو مسکون بھی کہتے ہیں۔ تو بدا، اس کا جو مادہ ہے وہ بدا ہے۔ بدا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بنانا، یعنی ایجاد نو کرنا، کوئی نئی چیز بنانا، کوئی نئی ایجاد کرنا، نئے طرز سے، نئے ڈھنگ سے، نئے سلیقے سے، نئے قرینے سے، نئے اسلوب بیان کے حوالے سے کوئی چیز نئے طریقے سے بنانا۔ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، اپنا تعارف میں بدیع السماوات والارض یعنی آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لانے والا۔ ایک ہوتا ہے تخلیق اور دوسری ہوتی ہے ابداع۔ تو ابداع کا جو مادہ ہے وہ بھی بدیع ہے۔ تو بدیع یعنی کوئی چیز موجود نہ ہو اور اس کا خام مٹیریل بھی موجود نہ ہو، اس کا خام مال بھی موجود نہ ہو، اس کو اس کے اعدام سے یعنی عدم سے، نہ ہونے سے، نیستی سے ہست کرنے کا عمل جو ہے وہ بدیع ہے۔ یعنی نیستی سے ہست کرنا بدیع ہے، تخلیق نہیں ہے بلکہ بدیع ہے۔ تخلیق ہے موجود چیزوں سے ایک نئی چیز بنا لینا، خلق کر لینا اسے ہے۔ تو بدیع اسی لفظ سے نکلا ہے بدا، یعنی کوئی نئی چیز بنانا جو پہلے سے موجود نہ ہو، جس کا اسباب بھی موجود نہ ہو۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانوں کو اور مکانوں کو، زمان و مکان کو ابداع کرنے والا ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ تو یہ لفظ ایک نہایت ادبی اصطلاح کے طور پر مروج ہے۔ ادب میں یہ ایک مکمل اصطلاح کی حیثیت رکھتا ہے، اور ادبی زبان کے اندر علم بدیع کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً اشعار کے اندر بھی علم بدیع کا استعمال زیادہ ہے۔ اقبال کی شاعری جو ہے وہ علم بدیع کے حوالے سے بھری پڑی ہے، یعنی علم بدیع جو ہے وہ اقبال کی شاعری میں بہت زیادہ ہے۔ تو علم بدیع کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ علم بدیع میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور ہمارے امتحانی نقطہ نظر سے کیا چیزیں آ سکتی ہیں اس کے اندر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم اس کے مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرنگ اصطلاحات میں علوم ادبی کے مطابق بدیع بنانے والا، موجد، نیا، نادر، نو ایجاد ہے۔ ان اصطلاح میں سے فصیح و بلیغ کلام کو مختلف لفظی و معنوی خوبیوں سے آراستہ کرنے کا علم، وہ خوبیاں جو کلام کی زینت اور آراستگی کا موجب ہوں، انہیں محسنات یا ثنائے بدائع کہتے ہیں۔ یعنی جو کسی کلام کو، چاہے وہ شعر ہو یا نثر ہو، دونوں کو خوبصورت تر بنا دیتا ہے اور ان کی فصاحت اور بلاغت کے اندر اضافہ کرتا ہے، اسے ہم بدیع کہتے ہیں، علم بدیع کا نام دیتے ہیں۔ لفظ بدیع کی مزید وضاحت ہم کرتے ہیں کہ اس کا مادہ جو بے دال عین ہے، اس کے لغوی معنی نیا، نئی چیز، عجیب چیز، یا موجود اور بنانے والا یا عجیب کام کرنے والے کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ عربی ایک وسیع المعانی زبان ہے، اس کے ایک ایک لفظ کے کئی ہزار معنی بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں مختلف قسم کے معنی جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ جبکہ اصطلاح کے اندر اس سے مراد ہے وہ علم جس سے بلیغ کلام کو خوبصورت بنانے کے طریقے معلوم ہوں، اور یہ طریقے 2 طرح سے ہوتے ہیں، ایک معنوی طریقہ ہوتا ہے اور دوسرا لفظی طریقہ ہوتا ہے۔ ان کو صنائع بھی کہتے ہیں۔ صنائع صنعت کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں ہنر، مہارت اور کاریگری۔ ان کی 2 قسمیں ہیں، صنائع معنوی جس سے معنوں میں خوبی آئے، اور دوسرا صنائع لفظی جس میں ظاہری صورت یعنی لفظی خوبی بیان کی جائے۔ ظاہر ہے لفظ سے جو
صنعت مراد لی جائے گی اس کا مقصد لفظ کے ساتھ بحث کرنا ہوگا، اور جو معنوں کے ساتھ صنعت مراد لی جائے گی اس کا مطلب معنوں کے ساتھ، لفظ کے معنی کے ساتھ، اس کے معنوں کے ساتھ بحث کرنا ہوگا اور اسے خوبصورت. اور اگر علم بدی کے دائرہ کار کے اندر آ رہا ہے، اس کے سکوپ میں آ رہا ہے، تو وہ صنعت جو لفظی صنعت ہوگی وہ لفظ کو خوبصورت بنائے گی، اور جو معنوی صنعت ہوگی وہ معنی کو خوبصورت بنائے گی. اب علم بدی کے حوالے سے ہمارے جو نصاب کا حصہ ہے علم بدی میں، وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ تلمی ہے. یہ تے لام میم یہ ہے کا مجموعہ ہے، یعنی یہ 5 لفظوں کا مجموعہ ہے تلمی. آزاد دائرۃ المعارف ایک کتاب ہے جو صنائع بدائع کے اوپر ہے، علم بدی کے اوپر ہے، علم بیان کے اوپر ہے. اس میں صنعت تلمی کے حوالے سے جو تعریف ملتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے. یعنی تلمیح کا مطلب جو ہے وہ اشارہ کرنے کا ہے. عربی زبان کے اندر تلمیح کو اشارہ کے معنوں میں لیتے ہیں، اور اشارہ سے مراد کون سا اشارہ ہے؟ کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا جو تاریخی حیثیت رکھتا ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، سیاسی ہو، تاریخی ہو، مذہبی ہو، عمرانی ہو، سماجی ہو، کسی بھی کیٹیگری سے، کسی بھی دائرہ کار سے تعلق رکھتا ہو، اس کو ہم اشارہ کہتے ہیں، اور اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں. اشارہ تلمیح کرتی ہے اس کی طرف. تو تلمیح جو ہے یہ ہمیں مختصر سے مختصر لفظوں کے اندر، کم سے کم تر لفظوں میں بڑے سے بڑے واقعے کو بیان کرنے کا اس کے قابل بنا دیتی ہے. مثال کے طور پر اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو اب اسی طرح غالب کا ایک شعر ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں ہم، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اب پہلا شعر جو اقبال کا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو یہاں 2 تلمیح استعمال ہوئی ہیں. یہ کسی 2 تاریخی اشخاص کی طرف اشارہ کرتی ہیں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا جو غلام تھا زرخرید، جو ان کا غلام تھا وہ ایاز تھا. ایاز سلطان کا سب سے وفادار غلام تھا. تو ایاز اور محمود کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کی ایاز کی وفاداری محمود کے ساتھ، اور محمود کا پوری سلطنت، پوری رعیت کے ساتھ انصاف اور مساوات کے معیار تک انصاف کرنا، ان سب کی نظر میں ان سب کو ایک جیسا دیکھنا، اور سب کو مساوات کے حوالے سے سب کے ساتھ رویہ رکھنا، سب کو ایک طرح سے انہوں نے انصاف مہیا کیا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو. تو ان کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ جو پہلا مصرع اقبال کا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یعنی ان کے اندر نہ کوئی بندہ نواز تھا، نہ کوئی سلطان رہا، نہ کوئی رعیت رہی، سارے برابر تھے، سارے ایکول تھے. اب یہ تلمیح تو یہاں پر صرف 2 لفظوں کی ہے، لیکن اشارہ جو ہے پورا واقعے کی طرف ہے، اور پورا وہ تاریخی واقعہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم کر رہ جاتا ہے. ہمارے کہیں دماغ کے اس حصے کے اندر جو تصویر بناتا ہے ہمارا دماغ، اور ہمیں ماضی کی طرف مراجعت پر مجبور کرتا ہے، اس پورے حصے کے اندر یہ تاریخی واقعہ گھوم جاتا ہے. صرف 2 لفظوں کا کمال ہے یہ، اور وہ تلمیحات ہیں، 2 تلمیحات ہیں. تو اقبال کی شاعری کے اندر بہت زیادہ تلمیحات ہیں. اقبال کی شاعری کے حوالے سے تلمیحات پر اتنا کام ہوا ہے کہ اقبال کی شاعری کے اندر جو تلمیحات استعمال ہوئی ہیں ان کو الگ سے نکال کر ایک کتاب مرتب کر دی گئی ہے. بہرحال یہ جو تلمیح ہے، یہ اس کی بہت ساری مثالیں اور بھی ہو. تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے. مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے. اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ذیل میں دیا جانے والا شعر ملاحظہ ہو. آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. اس شعر میں چاہے یوسف تلمیح ہے. اس ترکیب کو پڑھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی یاد آ جاتی ہے. اب دیکھیں، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا. چاہ کہتے ہیں کنویں کو، اور چاہے یوسف وہ کنواں جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے ستیلے بھائیوں نے پھینک دیا تھا، اس کنویں کو چاہے یوسف کہتے ہیں. اس کو چاہے کنان بھی کہتے ہیں. تو چاہے یوسف سے صدا آ رہی ہے، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت.
تو چاہ یوسف یہاں پر تلمی ہے. اس طرح امتحان میں آپ کو کوئی سوال دیا جائے گا، کوئی شعر کا مصرع دیا جائے گا کہ چاہ یوسف کیا ہے، مثال کے طور پر جام جمشید کہا ہے، جام جمشید کیا ہے، تلمی ہے یا استعارہ ہے، کیا چیز ہے، علامت ہے. اسی طرح جام سفال کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح شق القمر کیا ہے. اب شق القمر یہ ایک لفظ ہے، لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے کہ چاند کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک جب آپ نے اٹھائی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. وہ پورا واقعہ جو قرآن میں بھی ذکر ہے اور تفاسیر میں بھی ہے، اس پورے واقعے کی طرف ایک لفظ اشارہ کرتا ہے اور وہ شق القمر ہے. اسی طرح آپ آگے دیکھیے کہ آگے ایک اور مثال ہے کہ تلمی کے حوالے سے دوسرا شعر یہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا، ہم نے کیا کیا نہ تیرے واسطے محبوب کیا. تو یہاں پر 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، صبر ایوب اور گریہ یعقوب. یہ مرکبات بھی ہیں اور تلمیحات بھی ہیں، یہ دونوں تلمیحات ہیں. اب اس شعر کے اندر 2 مرکبات، صبر ایوب اور گریہ یعقوب، یہ تلمی کی بہترین مثالیں ہیں جنہیں پڑھتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے جگر و گوشے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو کی خاطر کی جانے والی فریاد جو ہے اس کے واقعے یاد آ جاتے ہیں. تو حضرت ایوب کا صبر بہت مشہور ہے کہ ان سے کئی ان کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی لے لیے. ان کے بھیڑ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور پھر ان کو بیماری میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ ان کے 360 جوڑوں کے اندر بیماری تھی اور ہر جوڑ جو ہے وہ ان کا درد ہوتا تھا. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کیا اور پھر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں انما اشکو بسی و حزنی اللہ. تو اسی طرح ایک دن انہوں نے اپنے صبر کا پھل پا لیا. تو یہ صبر جو بہت زیادہ صبر ہوتا ہے اس کی طرف جب ہم اشارہ کرتے ہیں کہ میں نے تو صبر ایوب کیا، یعنی بہت زیادہ صبر کیا ہے. اور یہ ساتھ ہی جب یہ جملہ بولتے ہیں تو اس جملے کی خوبصورتی ہے، لفظوں کے اندر خوبصورتی ہے اور معانی کے اندر خوبصورتی ہے. یہی فصاحت ہے، یہی بلاغت ہے کہ سمجھنے والے کو بہت بہتر سمجھ آ جاتی ہے، یہ بلاغت ہے. اور بولنے والے کی زبان جو ہے وہ خوبصورت سنائی دیتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں نے صبر کیا ہے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تو صبر ایوب دیکھا ہے یا میں نے صبر ایوب کیا ہے. تو دونوں جملوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ پہلے جملے کے اندر میں نے صبر کیا ہے، اس میں صبر کی شدت ظاہر نہیں ہو رہی، اور جبکہ دوسرے جملے کے اندر جو ہے وہ صبر کی انتہائی شدت ظاہر ہو رہی ہے، اور اس کی وہ اپنے آپ کا صبر جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے مشابہ قرار دے رہا ہے. تو یوں تلمی کے اندر ایک کہیں ذاتی سطح کے اوپر تشبیہ بھی دے دی جاتی ہے. تو تلمیح جو ہے یہ انتہائی خوبصورتی، کلام کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتی ہے. ایک اور مثال دیکھیں کہ تلمیح لکھنے والا شاعر جو ہے ایک سے زیادہ زبانوں پر دسترس رکھتا ہے، یعنی اسے کئی زبانوں پر دسترس ہوتی ہے. عربی کو اچھی طرح جانتا ہے، فارسی زبان کو اچھی طرح جانتا ہے، ہندی کو اچھی طرح جانتا ہے. تو وہ کئی زبانوں پر جب استاد ہوتا ہے کئی زبانوں کا، تو اس سے اس کے کلام کے اندر، اس کے اشعار کے اندر یا اس کی نثر کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھی تلمیحات ہوتی ہیں. اب غالب کی مثال کے طور پر تلمیح کے حوالے سے مرزا غالب کا ذیل میں دیا جانے والا شعر ملاحظہ کریں. دھوپ کی تابش، آگ کی گرمی، ربنا وقنا عذاب النار. اب آخری جملہ جو ہے اس میں آخری جو شعر ہے، جو آخری لائن ہے، وہ ایک پورا مصرع جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے. ربنا وقنا عذاب النار یہ قرآن کے اس آیت کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو تلمیح جو ہے کسی حدیث کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہے، قرآن کے کسی ٹکڑے کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہے. یہ ایک بڑے مشہور شاعر تھے اردو کے، ان کا مولانا اسماعیل میرٹھی، ان کا ایک شعر ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ بھی کچھ ہے، شیطان سمجھتا ہے کہ وہ بھی کچھ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اب آخری جو لائن ہے وہ پوری کی پوری تلمیح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بھی ایک کلمہ خیر کی طرف، ایک قرآن، ایک آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو اس طرح کے اشعار جو ہے وہ کافی موجود ہیں اردو شاعری کے اندر. تلمیح جو ہے کلام کی ظاہری معنوں کے اندر اور اس کی معنوی خوبیوں کے اندر اضافہ کرتی ہے. تلمیح ایک اہم سوال ہے، اس حوالے سے MCQs جو ہے اسی طرح سے آتے ہیں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کو تلمیحات کا پتہ ہوگا، جتنی زیادہ سے زیادہ آپ کو تلمیحات یاد ہوں گی، اتنی زیادہ آپ کو اس کے اوپر گرفت ہوگی. اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ تلمیحات کو دیکھ سکتے ہیں. کتابوں کے اندر تلمیحات درج ہیں، وہ الگ الگ سے نکالی گئی ہیں، جیسے شق القمر ہے، جیسے سد سکندری ہے، یعنی وہ اس دیوار جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے
یاجوج ماجوج کی قوم کو روکنے کے لیے تعمیر کی تھی، اسے سد سکندری کہتے ہیں۔ تو بہت ساری تلمیحات جو ہے وہ اسی طرح، جیسا کہ خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شعر ہے کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو گورے سکندر اور قبر دارا یہ دونوں تلمیحات ہیں۔ تو ہمیں سکندر کی قبر کی بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے، اور دارا کی قبر کا پتہ نہیں ہے، دارا کون تھا، اب سکندر کون تھا۔ یہ پورا ایک کریکٹر ہے تاریخ کا، ایک پورا کردار ہے تاریخ کا، یہ دونوں کردار ہیں جن کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا تلمیح مختصر سے مختصر لفظوں کے اندر زیادہ سے زیادہ واقعے کی طرف اشارہ کرنے کا نام ہے۔ تو یہ تاریخی ہوتا ہے، یہ کوئی کتابی بھی ہو سکتا ہے، یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سیاسی ہو سکتا ہے، اس کی نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس کا تاریخی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ موضوع اور آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تلمیح کے متعلق اور بہت سی باتیں ہم آئندہ آنے والے لیکچرز کے اندر ضرور کریں گے۔ اللہ حافظ۔